السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوڈے وی آر بیک دی سیم کلوز ہماری ریکارڈنگ سیم ڈے ہو رہی ہے. اوکے, ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ لسٹ جب آ جاتی ہے تو ایک آئسولیشن کی وجہ سے آتی ہے, اور پھر آپ غار والوں کا قصہ بتا رہے تھے. پھر میرے پاس بھی ایک اسٹوری ہے, وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. تو بتائیں کہ جو 3 لوگ غار میں پھنس کے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں, ان میں سے ایک بندہ, اس کی اصل, کیونکہ ہمارا موضوع وہ ہے, ورنہ باقی میں ہم بہت زیادہ ٹائم لگا لیں گے. پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ جب آپ مشکل میں آ جاؤ تو کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم شفاعت کیسے لیں, ٹھیک ہے, یا کس چیز سے وسیلہ کہاں سے لیں. وسیلہ بالاعمال الصالحہ. اچھا, تو اب وسیلے کے اوپر تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر آتے ہیں تاکہ دونوں کا فائدہ ہو جائے. ہاں, اس نقطے میں وسیلہ کا یہ معنی ہے کہ مثلا آپ جنرلی وسیلے کے بارے میں بھی وسیلے کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے نزدیک پیش کرنا ایز اے وسیلہ, ایز اے سفارش. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ مشکل میں ہے تو اب وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی کوئی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نیکی کا اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں پیش کر سکتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, مثلا ایک بندہ ہے, مثلا فرید بھائی, ٹھیک, کسی معاملے میں پھنس گئے, لون بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے, مثلا کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ نے لون چڑھ گیا, چلو لون چڑھ گیا, ایک بندے کے پاس آپ جا رہے ہو لون اتارنے کے لیے, تو آپ نے بولا یار اس کو نا میں کوئی سفارش لے جاتا ہوں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے شیخ سیف اللہ کو کہا یا سیف اللہ بھائی کو کہا, سیف اللہ بھائی آپ ذرا سفارش کر دیں, تو میں آپ کے لیے وسیلہ بن گیا. صحیح, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں آسان الفاظ میں یہ وسیلہ ہے. ٹھیک ہے, اب وسیلے کے کئی جائز راستے بھی ہیں, کئی ناجائز بھی ہیں, لیکن ابھی جو ہمارا پوائنٹ ہے نا وہ میں ذکر جائز والا ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں اپنے اعمال صالحہ جو خالصتاً اپنے اللہ کے لیے کیا وہ پیش کرنا. کہ جیسے کہ یہ حدیث میں کیا ہے, بخاری کی روایت ہے کہ جو بندہ غار میں پھنس گیا, ان میں سے ایک بندہ کیا کہتا ہے کہ اللہم کانت لی بنت عم کانت احب الناس الی, یا اللہ ایک میری چچا کی بیٹی تھی, وہ میری سب سے محبوب تھی, فاردتها عن نفسها, میں اس کے ساتھ وہ کرنا چاہتا تھا بدفعلی, فامتنعت منی, تو وہ رک گئی, وہ نہیں, اس نے نہیں کیا. حتی علمت بها سنة من السنین, پھر 1 سال میں نے اس کو پا لیا, اور کیا ہوا, اور اس کے ساتھ پھر میں نے اس کو, وہ میرے پاس آئی, فاقے میں تھی, تو میں نے اس کو کتنے پیسے دیے, 120 دینار, علی ان تخلی بینی و بین نفسی, کہ وہ مجھے اپنا نفس کے حوالے کر دے. ففعلت, تو اس نے کیا. حتی اذا قدرت علیہا قالت, انہوں نے کہا جب میں بالکل اس کے قریب ہو گیا, یعنی کرنے ہی والا تھا وہ بدفعلی, تو عورت نے کہا لا احل لک ان تفض الخاتم الا بحقہ, یعنی کہا کہ آپ جو بھی کرنے والے ہیں اس کا حق ادا کرو, اس کے بغیر تم نہیں کر سکتے. یہ میں معنوی طور پر بول رہا ہوں, مفہوم حدیث ہے, لفظی ترجمے سے میں نے گریز کیا ہے. تو وہ بندہ بولتا ہے کہ میں پھر رک گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا, حالانکہ وہ میری سب سے زیادہ محبوب تھی, اور میں نے جو اس کو پیسے دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فی, فانفرجت الصخرہ, اے اللہ اگر میں نے وہ جو کیا تھا وہ تیرے لیے کیا تھا تو ہمیں ہماری جان چھوڑ. یعنی کہ وہ بندہ اس عورت کا فائدہ اٹھا سکتا تھا اور اس نے فائدہ نہیں اٹھایا, صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. بالکل بالکل. اب وہ کیونکہ غار میں ٹریپ ہوا, ایک مشکل میں ٹریپ ہوا, تو اب اس نے یہ والا جو ایونٹ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں پیش کر دیا کہ دیکھیں یہ میں نے صرف آپ کے لیے کیا. بالکل بالکل. یہ ہو گیا پہلا قاعدہ. کیا تھا پہلا قاعدہ؟ پہلا قاعدہ تھا کہ آپ معاذ اللہ کہو, اللہ کی پناہ میں آؤ اور دل سے اور ایمان مضبوط کرو. دوسرا رول یہ ہے احذر خائنۃ الاعین, fraud eyes, beware of fraud eyes. You know what is that? No. میں ادھر دیکھ رہا ہوں, یوں کرتا ہوں, ٹھیک, اس کو بولتے ہیں خائنۃ الاعین. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہارے جو ایک چھپ چھپ کے دیکھنا, لپک لپک کے, جپک جپک کے دیکھنا, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. اچھا, اب اس کی تشریح ابن عباس نے کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی معنی خائنۃ الاعین. خائنۃ الاعین کا کیا مطلب ہے؟ هو الرجل يدخل على اهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء
أو تمر به وبهم المرأة الحسنة فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض. ہاں ایک بندہ کسی کے گھر میں گھستا ہے صحیح اور اس کو پتہ ہے اس گھر میں ایک دوشیزہ ہے یا خوبصورت عورت ہے, تو جب وہ بندے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے اور وہ عورت بھی نہیں دیکھ تو اس کی طرف دیکھتا ہے, اور جیسے ہی وہ اس طرف دیکھے وہ آنکھیں نیچے کر لیتا ہے, یعنی چھپ چھپ کے دیکھنا. ماڈرن سینیریو میں اس طرح اپلائی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کسی ہوٹل میں ہے اور وہ اس کے پاس CCTV کا ایکسیس ہے, اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ لڑکی آ رہی ہے, عورت آ رہی ہے, اور اس کو دیکھی جا رہا ہے. یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہو ایلیویشن کے اوپر ہو جہاں پر فلیٹس میں آپ رہتے ہو, اور آپ کو نیچے والے سین میں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے, کوئی عورت نظر آ رہی ہے, کسی کی روف ٹاپ نظر آ رہی ہے, اور آپ اپن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ مثلا CCTV دیکھ رہے ہو اور اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں ساری جو ہے سب نے حجاب ہٹایا ہوا ہے, تو یہ پرابلمیٹک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح امام سفیان الثوری نے بھی اس کی تشریح کی ہے. کیا کہا انہوں نے کہا کہ قال سفیان الرجل يكون في المجلس يسترق النظر الى المرأة تمر بهم فاذا رآه ينظر اليها اتقاهم فلم ينظر وان غفلوا نظر هذه خائنة العين. یعنی بندہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر دیکھیں, ہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر سے ایک عورت گزرتی ہے, وہ یوں کر کے دیکھتا ہے, کسی نے نہیں دیکھا, جیسے کوئی دیکھتا ہے وہ یوں کر لیتا ہے, پھر آنکھیں نیچے کر لیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, تو یہ خائنۃ الاعین ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اور اکثر عورتوں کو بڑا یہ نہیں کہ عورتوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے, عورتیں بھی بہت اسمارٹ ہوتی ہیں, اور اسپیشلی کچھ لوگ تو ہم تو وہ ایگزامپل کریں نا کہ بندہ جو چھپ چھپ کے عورتوں کو دیکھ رہا ہے, کچھ لوگ تو بس ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے کھلم کھلا دیکھ رہے ہوتے ہیں, آنکھ میں آنکھ میرے اوپر بلیم آتا ہے کہ میں آنکھ ملا کے دیکھ رہا ہوں, اس لیے لیکن یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. اس میں یہ عقید دیکھیں, یہ پیچھے سے ہوا ہے. اچھا اس میں یہ ہے گریز کرنا چاہیے. اچھا ایک اور بات ہے, کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب یا سیف اللہ بھائی, اگر مثلا ایک مرد بیٹھا ہوا ہے اور ایک عورت ہے, وہ باحجاب ہے, فل حجاب نقاب کیا اس نے, لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے, اب وہ سامنے بیٹھا ہے, وہ یوں کر کے بات کر رہا ہے, اچانک وہ دیکھتے پھر یوں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ انسان کے نیچرلٹی میں ایک یہ ہے کہ وہ اپنی نظر اس کو نیچے کرنا مشکل ہوتا ہے, اسی میں تو جہاد ہے نا. یعنی نیچرل یہ ہے کہ وہ بندہ آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے, منہ فیس ٹو فیس دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں ابھی طارق کو دیکھ رہا ہوں, ہمارا کیمرہ مین, یہ فرید کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے, یہ نیچرل ہے. اس کو ہٹا کے نیچے کرنا یہ اصل جہاد ہے. تو یہ فرض ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. تو مثلا فرض کر لیتے آپ ایک خاتون ہو, ٹھیک ہے, جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ, تاکہ لوگ اس میں آپ ایک خاتون ہو, ابھی میں یوں کر کے بات کروں, ہاں بالکل بالکل سسٹر آپ نے صحیح کہا, یہ پھر میں یوں کرتا ہوں, پھر میں یوں کر لیتا ہوں, کیونکہ نیچرل یوں ہو جاتا ہے, پھر بندہ کوشش کرتا ہے دبانے کی, حالانکہ وہ نقاب حجاب میں. تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے, اور اس میں زیادہ اگر کچھ لوگ بولتے ہیں شیخ کیونکہ وہ حجاب میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے غض البصر کا بھی, آنکھ دروازے ہیں دل کے. اچھا شیخ, یہ تو ہم بڑا زیادہ نا ایک سارا جو سین ہے نا وہ بڑا کنزرویٹو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ریئلٹی پر یہ جو ہے نا, یہ جو لیبلائزیشن آف کنزرویٹزم, دس از یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت بھی بھائی میاں ہے, وہ مرد بھی بیچارہ وہ نیچے دیکھ رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں, یہ تو بڑا آئیڈیلسٹک ہو گیا نا. ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, وہ کیا کرے گا؟ بڑا مسئلہ. میں آپ بتائیں کس سیٹنگ میں عورتوں کو بٹھایا, میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ. دیکھیں حالانکہ شاید ہمارے کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں آئی ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو نہیں لگایا, لیکن میں آپ کو صاف بتاتا ہوں. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں لیکچر دینے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں گیا پنجاب یونیورسٹی, میرا ایک لیکچر تھا, میں گیا پنجاب یونیورسٹی میں. اب دس واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس ود آل گرلز کراؤڈ. اب آل گرلز نہیں تھے, میجورٹی گرلز تھے. المہم آگے لڑکے تھے. اب میرے لیے بڑا مسئلہ. کتنے لڑکے تھے؟ لڑکے کم تھے, مطلب میرے خیال میں 10-15 ہوں گے. 10% بوائز اینڈ 90% گرلز. یو کین سے دیٹ. اب میرے لیے بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک. اور وہ بھی کوئی اسلامک ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, وہ سوشل سائنسز کا تھا یا ہیومینیٹیرین اس طرح کچھ تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا. اب میں اس میں گیا ہوں, اب میرے لیے بڑا مسئلہ تھا. پہلے تو کہ میں تیار نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا, تو پھر میں نے کیا کیا, میں زیادہ تر میں نے نظریں مردوں کے اوپر رکھی, لیکن کبھی کبھی اوپر ادھر ادھر ہو جاتا تھا, تو میں احتیاط کرتا تھا. اب انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ایک نوجوان ہے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, یا ایک پروفیسر ہے, اس کے ساتھ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں لڑکیاں, اب وہ کیا کرے,
بڑا مسئلہ ہے. وہ پروفیسر, میں نے کچھ پروفیسر سے پوچھا تھا کہ سر آپ کیا کرتے ہیں, تو کہتا تھا کہ ہم وال کو دیکھتے ہیں. پھر یعنی کہ اگر آپ کو پتا ہوا کہ یہاں پہ لڑکیاں ہیں, اس سائڈ پہ لڑکیاں بیٹھی ہیں, تو لڑکیوں کو نہ دیکھو, وہ وال پہ دیکھو. یہ بہت مشکل ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں فری مکسنگ والی یونیورسٹی ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن یہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے انسان یہی جہاد ہے کہ بندہ کوشش کرتا رہے. انسان ہے نا کبھی بھی معصوم عن الخطا نہیں. میں خود اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں میں اسی پہ 100% اترتا ہوں, صاف بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے انسان کانسٹنٹ کوشش میں رہتا ہے کہ وہ حرام میں نہ پڑے, حرام کے راستوں پہ نہ جائے, وہ عورتوں کی طرف نہ دیکھے. لیکن انسان ہے, ہاں غلطی کرتا ہے. شیخ اب یہ یونیورسٹی ہوگی نا, اب ہم جاتے ہیں ان کیٹیگریز میں جہاں پہ کام ہی عورتوں کے ساتھ ڈیلنگ کا. مثال کے طور پہ ایک عورتوں کی جوتوں والی دکان ہے جہاں پہ مرد صاف ہے اور صرف عورتیں آ رہی ہیں, اور احسان چپل اسٹور ہو گیا, کوئی اور اسٹور ہو گیا, ٹھیک ہے. میجر جو ساری ہی لیڈیز ہیں, یا آپ لبرٹی مارکیٹ چلے جائیں, جو عورتوں کی جولری بیچ رہے ہیں, جولرز ہیں, وہاں پہ مرد تو نہیں جاتے, بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کا ہسبینڈ گیا ہو. ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. برادر آسک کا ویری گڈ کوشچن. وہ کیا کریں ہم؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک ہے آئیڈیلسٹک, ایک ہے ریئلسٹک. آئیڈیلسٹک تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جان اس میں عورت ہی دکاندار ہو, اونلی وومن شاپ ہو. اور سعودی عرب میں پہلے کافی عرصہ رہا بھی ہے, رہا ہے بالکل. دبئی میں بھی ابھی بھی شاید ہوگا, ہے کچھ ہیں ایسے, یعنی جو مارکیٹ ہی اونلی فیمیل ہے, فیمیل اونلی مارکیٹ. اسی طرح کچھ پاکستان میں بھی کچھ علاقے ہیں جدھر اونلی فیمیل مارکیٹ ہے. آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو کون سے ایریا. مثلا ہمارے علاقے میں ایک ہے اسکردو میں, پتہ نہیں پنجاب میں بھی میں نے سنا. آپ کس کردو کے طور پہ پینٹ شرٹ پہن کر آ گئی ہیں. نہیں, اب آپ یہ باتیں نہ کریں, میں آپ کو زیادہ ہے نا اس طرح کی. اس کا اخی میرے بھائی میرا بات تو سن, میں نے کہا میرے بات اٹیک نہ کرے یار, بات تو سن. میں بلتستان کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی. I am not giving you the guarantee of Baltistani girls. I am saying that there is a only women market in some places. This is the idealistic. Only women کا مطلب ہے کہ وہ مارکیٹ میں عورتیں ہی عورتیں, بس عورتیں ہیں بلوچستان میں. اسکردو میں ایک ہے, میں اپنی والدہ اور گھر والی کو 1-2 بار لے کے گیا ہوں باقاعدہ, ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اور کتنے اچھا انیشیٹو ہو کہ آپ نے کوئی شاپ کھولی ہے اور وہاں پہ پورا اسٹاف ہی فیمیلس کا, میلز الاؤڈ ہی نہ ہو. یہ تو اچھی بات ہے نا, یعنی کہ دیٹ کوڈ بی اے یونیک سیلنگ پوائنٹ فار دا بزنس. Yes, کتنا اچھا and this is a business idea. But the problem is that in our society, which is na'uzu billah, they don't like this stuff. They don't support it. They don't encourage it. But they do the opposite. They see this. What is this? تو یہ problem ہے. تو جو ہم جس جم جا رہے ہیں بہت اسٹرکٹ رول تو نہیں ہے, لیکن ایک فلور پورا مردوں کا اور ایک عورتوں کا. بڑا اچھا. آپ کو پتہ ہے نا, شیپس کی بات کر رہے ہیں, ڈیفینس برانچ کی, باقی برانچز کا پتہ نہیں, باقی برانچز کا پتہ نہیں, لیکن دس از سم تھنگ ویری گڈ. لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہے اور وہ چلتا ہے, بہت ایکسپینسو ہے. اچھا جی, المہم ابھی ہم بات آخر میں یہ آ گئی کہ اب مثلاً اب تو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یا بھائی لبرٹی مارکیٹ میں سارے جوتی والے مرد ہیں, اور ہمارے بعض پٹھان بھائی بھی ہیں یا غیر پٹھان بھائی یا پنجاب کے لوگ کپڑوں والے. اب وہ کیا کریں؟ میں نے ایک نا بیسیکلی یہ جو ساری چیزیں نا وہ میں نے ایک پروفیسر سے ڈسکس کی, لمس کے پروفیسر تھے, ٹھیک, وہ جن سے ملے تھے وہ نہیں, ایک اور ان کے فرینڈ تھے. میں نے کہا کہ آپ کیسے پھر گزارا کرتے ہیں, یعنی کہ آپ تو ماشاء اللہ تبلیغ پہ بھی جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لمس بھی جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ورسٹ کے سینیریوز تو اور بھی بہت عجیب عجیب ہے. جب میں ان لوگوں سے ملتا ہوں اور ان لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں تو بہت بہتر جگہ پر ہوں. استغفر اللہ, اللہ بچایا رکھے ہمیں. اچھا اب یہ ہو گیا نا, تو اس میں اب کیا کرنا چاہیے اخی؟ اس میں جو دکاندار ہے, مرد لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم آتے ہیں ریئلسٹک چیز پہ. ایک تو ہم نے بات کر لی آئیڈیلسٹک والی, ریئلسٹک کیا کرے اب وہ, اب کیونکہ اس کی روزی روٹی ضرورت, اب ہم اس کو طریقے سے بند کر دو. ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی جان جتنا ہو سکے وہ عورت کے ساتھ نظریں جھکا کے بات کرے, اور حسب الحاجہ, جتنی حاجت ہے اتنا کرے, اپنی طرف سے وہ نہ کرے. اب یہ تو آپ نے جوتی کی بات کر لی میرے بھائی, میں آپ کو اور بتاتا ہوں, آپ کو بھی پتہ ٹیلرز ہو, اللہ معاف کرے, بلکہ عورتوں کے انڈر گارمنٹس, نعوذ باللہ, بولتے میڈم آپ کے لیے یہ سائز نہیں, یہ سائز اچھا ہے, مجھے پتہ ہے, میرا تجربہ ہے, بتاؤ استغفر اللہ,
کتنی خطرناک بات ہے. ہاں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو جاب ہے وہ حلال نہیں ہے؟ یہ اخی یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت پرابلمیٹک ہے. یعنی کہ یہ گرے ایریا ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100%. کون سا والا ایک مرد جو عورتوں کو انڈر گارمنٹس بیچ رہا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. یعنی کہ ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ایسی جاب ہی نہ کریں. اچھا, اس کے کانفلکٹ پہ نا فلپ پہ جیسے ہم نوٹ کرے تھے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی IT وغیرہ میں جاؤ نا تو ادھر میل ڈومیننسی بہت زیادہ ہے. اس طرح فی سینٹر ہے, ٹھیک ہے, اب آپ دیکھتے ہیں عورتیں جانے سے ڈرتی ہیں. ہاں, عورتیں بہت جاتی بھی نہیں ہیں وہ, اور وہ لے دیکھیں وہ تو بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کا جو رزق کا سورس ہے وہ صرف عورتوں کے اراؤنڈ ہی گھومے گا تو آپ بنیں گے. ان فیکٹ مینی ٹائمز وی ہیو سین کہ جو لوگ زیادہ میل سے سراؤنڈیڈ ہوتے ہیں دے آر ارننگ مور منی. صحیح بات ہے. اچھا اخی, تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کا پہلو غالب رکھیں. اب بہت سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں, کس پہ بات کریں یار. یہ تو ابھی انڈر گارمنٹس کا, ابھی وہ جو مہندیاں لگانے والے خبیث لڑکے, ہاں, اور چوڑیاں لگانے والے, پہنانے والے, اور پتہ نہیں کیا کیا, اللہ ما خلی ولی اخی, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے اس میں مردوں کو بھی میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ہمارے معاشرے کے مرد کہاں گئے, مر گئے, مردانگی کدھر گئی اخی. باپ مرد بنے, بھائی مرد بنے, شوہر مرد بنے, نعوذ باللہ مرد عورت بن گئے ہیں اور عورت مرد بن گئے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مرد نے اپنی مردانگی چھوڑ دی ہے. ہو سکتا ہے فرق نہیں پڑا, میری بیٹی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے میرے مرد بھائیوں کو غصہ آئے, لیکن میں ان کو للکار رہا ہوں, غصہ آئے اپنا دیوار سر پہ مارے. یہ حقیقت ہے اخی, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. کیونکہ when the male responsible قوام man is not there, what will happen? فیمیل کو آگے آنا پڑے گا. بالکل. آپ کئی گھروں کا آپ کو پتا ہے, جس گھر میں سربراہ مرد نہیں ہوتا, وہ مرد بن کے نہیں اپنی ذمہ داریاں اٹھاتا, تو عورت کو آگے آنا پڑتا ہے. کیونکہ مرد نہیں بن رہا. مرد صرف سیکشول یا انٹیمیسی کی بات نہیں ہے کر رہا میں, ٹھیک ہے نا. مرد کی ایک ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی, ذمہ داری کی بات کرو. when he don't fulfill his responsibilities, woman and female and mother, sister, wife, she come in that responsibilities place. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور مرد جو عورت بن چکا ہوتا ہے وہ منہ نہیں اٹھا سکتا, وہ بات نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اور واللہ I'll tell you honestly, جو نیچرل فیمیلز ہیں نا, وہ ان مرد کو پسند کرتے ہیں جو اپنی پوری رسپانسبلٹی اور مردانگی دکھاتے ہیں. ان کو وہ مرد پسند ہی نہیں ہے جو مرد بن کے مرد والے رسپانسبلٹیز پورے نہ کرے. اور اس بیچاری عورت جو فیمیل, جو نازک ہستی ہے, جس کو ہم نے, جس کی خدمت کرنی ہے, اس کو مرد بنا کے اس کے اوپر بڑی بڑی وہ بوجھ اس کے شولڈر پہ ڈال دیتے جس کو اٹھانے کے لیے اللہ نے اس کو بنایا نہیں. تو اس لیے میری سارے مردوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی مردانگی کو جگائیں. اور بھائیوں اور شوہروں سے میں کہوں گا, اور ماؤں سے کہوں گا کہ مرد کے بچے پیدا کریں. کچھ مائیں, کچھ سسٹرز ایسی بھی ہیں جو اپنے بچوں کے اندر اپنے فیمینن ٹریٹس ڈالتی ہیں, اور ان کے اندر مردانگی پیدا کرنے کے بجائے انہیں بہت زیادہ پروٹیکشن مل جاتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو پیمپرڈ نہ کریں, ان کو مرد کا شیر کا بچہ بنائیں. میں تو ہمارے حفظ کے بچوں کو ہی کہتا ہوں, تم شیر کے بچے ہو, کیا برگر بن کے سافٹ. صحیح بات ہے, قسم سے مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا وہ ممی ڈیڈی بن کے, ہاں, اور عورتوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین نے حلیہ طالب علم میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب مرد زیادہ آرام و آسائش کا عادی بن جاتا ہے, اس میں فیمینن ٹریٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بات ابن عثیمین نے کہی, لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ کچھ سائیکولوجسٹ نے بھی یہ کہا ہے, کیونکہ مرد کی نیچرلٹی میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ زیادہ سافٹنس ہو. اس کی نیچرلٹی میں ہارڈ ورک, ہارڈ مین, سن آف ٹائیگر. ٹھیک ہے نا اخی, میرا بھی جن جاگ گیا ہے. یہ نہیں کہ گاڑی کا سلنسر چینج کرواؤں. یہ نہیں, دیکھیں ایک تو ہے نا میچو مین, ایک تو ہے آج کل کیا ہوتا ہے ٹاپ جی کیا ہوتا ہے وہ ٹاپ جی نہیں, میسکولین ٹاکسیسٹی. نہیں, وہ تو اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. مردانگی یہ ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہوتے تم عورت پر بے گناہ ہو, عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ. وہ مرد ہی کیا جو عورتوں پر ہاتھ اٹھائے بے وجہ بلا وجہ. ٹھیک ہے اخی, اب ہم آگے جاتے ہیں.
آگے چلنا. اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے جس میں ہمیں لوور دا گیز یا آنکھیں یا نظریں جھکا کے چلنے کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے شرمگاہ کی حفاظت کی، تو کیا حکمت ہے؟ وٹ از دا وزڈم دیٹ اللہ نے پہلے نظروں کو نیچا کرنے کی تلقین کی، پھر شہوت کو روکنے کی بات کی، حالانکہ ہونا تو الٹا چاہیے. تو وٹ از دا وزڈم؟ اس کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جواب دیں گے. بالکل. جزاک اللہ خیر شیخ سیف اللہ. بارک اللہ فیکم. اٹ واز ایکسٹریملی گڈ. اللہ تعالیٰ اس کو فروٹفل بنائے. آمین. اور اگین دا انٹائر پرپز آف دس از ٹو انٹرنلائز اٹ اینڈ ٹو ریفلیکٹ کہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں in whatever capacity ہم بجائے کہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے اپنے in whatever capacity we are, if you are in that position where you have to take the decisions on behalf of your wife, your daughters, تو آپ kindly انہیں سمجھائیں پیارے طریقے سے, this is something appropriate, this is something not appropriate. ہاں بالکل. This sort of dressing with full respect and and give them reasoning, یعنی ان کو لاجکلی بتائیں, ان کو دلیل دیں, ان کو سمجھائیں, سختی کرنے کے بجائے let them digest these stuff. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.